الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الحمد لله الذي هو قاسم الجبارين ومبير الظالمين وصريف المستصرخين مدرك الحاربين صلى الله على محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس پرمسرت موقع کے اوپر ہدیہ تبریک خداوند متعال آپ کا یہ جشن امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور آپ کی تمام مومنین کی اس مقام محفل کے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت اور اس کا مقام مرتبہ منزلت تاریخ تشیع کے اندر تمام اگر تاریخ کا مرکزی محور نقطہ اگر دیکھا جائے کربلا کو دیکھا جائے غدیر کو دیکھا جائے تاریخ اہل بیت دیکھی جائے عزاداری مرجعیت تقلید غیبت یہ ساری چیزیں جس مقصد کے لیے ہیں اس مقصد کا نام ہے امام زمانہ کا ظہور. آباد بلند صلوات یہ عزاداری ہو یہ مدارس ہو تاریخ تشیع کے اندر وہ تمام میراث جو اہل بیت نے مذہب کی خدمت کے لیے چھوڑی ہے ان تمام چیزوں کا بنیادی مرکز و ہدف یہ ہے کہ اس امام زمانہ کے ظہور کے لیے راہ ہموار کی جائے. ایک اہل بیت نے کربلا لڑ کے دوسری کربلا کے لیے یہ ایک مدرسہ کھول دیا ہے جو اہل بیت نے یہ کربلا لڑنی ہے. اس کربلا کے ساتھ اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب آپ روز عاشور مناتے ہیں کربلا کو اس نظر سے دیکھیں جہاں آل محمد نے جس نظر سے کربلا کو دیکھا ہے تو روز عاشور کا وہ تعزیت نامہ پڑھیں. کیا کر رہے یار تھوڑا سا کم کرے آواز رسالت نعرہ ولایت نعرہ حیدری آباد بلند صلوات. جو کربلا امام جعفر صادق امام باقر امام زین العابدین نے دنیا کے سامنے رکھی ہے روز عاشور کا تعزیت نامہ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیں کہ جب مومن روز عاشور ایک مومن دوسرے مومن کو ملے تو امام نے کہا یہ جملہ اس وقت مومن ایک دوسرے کو ملتے ہوئے پیش کرے اضم اللہ لکم العجر علی مصاب الحسین جعلنی و ایاکم بطالبین بسارہی و امامنا المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف. امام صادق فرماتے ہیں پرومورو جب تم کربلا کے عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن ایک آپس میں ملو اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرو
اس جملے کے ساتھ تعزیت پیش کرو کہ امام حسین کی مصیبت کا خدا اے میرے مومن بھائی تجھے اجر عظیم عطا کرے، تجھے اور مجھے امام زمانہ کے ساتھ اس خون کا بدلہ لینے والا قرار دے۔ یعنی جعلنی و ایاکم بطالبین بثارہ، یہ حسین جس کے خون کا بدلہ اے مومن تیری ذمہ داری ہے۔ امام تعلیم دے رہے ہیں کہ تو جب عاشور کا دن منائے اور اس مصیبت حسین کے اوپر ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرے تو یہ عہد کرو کہ تجھے اور مجھے خدا امام زمانہ کے ساتھ اس خون کا بدلہ لینے والے لوگوں میں سے قرار دے۔ یعنی وقت کی کربلا کے اندر اس کربلا کو امام زمانے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اسی وجہ سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس کربلا کا آخری منزل اس خدا کی زمین کے اوپر خدا کا ایک نظام عادل قائم کرنا ہے۔ یہ کربلا پہلی جو امام حسین نے لڑی ہے یہ رکی نہیں ہے، یہ جاری ہے، نہ کہ اس کا سلسلہ بس ختم ہو گیا، نہ یہ کربلا جاری ہے۔ آپ روز عاشور یہ بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں ان سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ یہ جملہ زیارت عاشور کے اندر 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ نہیں ہے، ابتدا میں ہے پھر آخر میں ہے۔ جب امام حسین کو آپ اس کی زیارت پڑھتے ہیں تو امام کو یہ اس کے ساتھ عہد کر رہے ہوتے ہیں انی سلم لمن صالمکم، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ میری ہر اس بندے سے سلو ہے جس سے تیری سلو ہے، وحرب لمن حاربکم، میری ہر اس بندے سے جنگ ہے جس سے تیری جنگ ہے۔ کہاں تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ تو یہ جو امام جعفر صادق سے زیارت عاشورہ مروی ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، جس میں امام آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تیرے لیے کربلا جاری ہے، تو نے حسین کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے کہ اے حسین جس سے تیری سلو تھی میری بھی سلو ہے، جس سے تیری جنگ ہے میری بھی جنگ ہے، میں حالت جنگ میں ہوں، اسی مقصد کی خاطر، اسی فسق و فجور کے خلاف جس طرح حسین تو نے اپنے زمانے کے فسق و فجور کے خلاف جنگ کی تھی، میں بھی اے حسین تیری راہ کا پیرو بن کے، اسی راہ کا راہرو بن کے، میری بھی اسی مقام پہ، اسی راستے پہ ہر اس بندے سے سلو بھی ہے، ہر اس بندے سے جنگ بھی ہے جس سے تیری سلو تھی، جس سے تیری جنگ تھی۔ خود آپ زیارت عاشورہ کے اندر جب امام حسین کی خون کے مد مقابل جن گروہوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، صرف وہی کربلا کے زمانے کے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہم علی صابت اللتی جاہدت الحسین شایعت و بایعت و سامعت بذالک فرادیت۔ 3 گروہ امام جعفر صادق نے امام حسین کے خون کے بدلے میں ذمہ دار قرار دیے ہیں۔ یہ 3 گروہ حسین کے خون میں ذمہ دار ہیں، صرف وہ لڑنے والا گروہ نہیں۔ اللہم علی صابت اللتی جاہدت الحسین، اے میرا اللہ اس گروہ کے اوپر بھی تو لعنت کر جس نے حسین کے ساتھ جنگ کی۔ صرف یہ گروہ نہیں، شایعت و تابعت، جو ان کا پیروکار ہے، ان کی راستے پہ چلے گا، اس پہ بھی تو لعنت کر۔ وَمِمَّنْ سَامِعَتْ بِذَالِكَ فَرَاضِيَتْ پہ، اور یہ داستان جو سنتا جائے گا اور راضی رہ جائے گا، کچھ نہیں کرے گا، اس پہ بھی لعنت کر۔ یعنی صرف وہ 61 ہجری کے یزید اور یزید کے پیروکار لوگ خون حسین کے مد مقابل ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ کربلا کا تصور اتنا وسیع ہے۔ شایعت و بایعت، اس کے لوگ جتنے اس فسق و فجور کے راستے پہ چلیں گے، یزید کی یزیدیت کے راستے میں خدا کے دین کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، جس زمانے کے لوگ ہوں گے، کہ یہ بھی ممن سامعت بذالک، جنہوں نے یہ داستان سنی، وہ اپنے زمانے میں نہیں تھے، راضیت پہ، اور
اور راضی رہ گئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، خاموش رہ گئے۔ کہا یہ بھی خون حسین کے مد مقابل جس طرح جہاد کرنے والا گروہ ذمہ دار ہے، یہ بھی گروہ ذمہ دار ہے۔ یہ کیوں اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق جو راستہ حسین نے بنایا اس راستے کے اوپر کھڑے ہو کے اس فسق و فجور کے خلاف کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الساقط عن الحق کا شیطان الاخرس، ایک بندہ جانتا ہے، قدرت رکھتا ہے حق کی دفاع کی اور حق کا دفاع نہیں کرتا، امام فرماتے ہیں یہ بندہ گونگا شیطان ہے، یہ اپنے گونگے پن کی وجہ سے شیطان اور شیطان پرستی کو ترویج دے رہا ہے اور حق کا دفاع نہیں کرتا، اور جو حق کے دفاع میں خاموش رہ جائے الشیطان الاخرس، کہ یہ گونگا شیطان ہے، یہ اپنے گونگے پن کی وجہ سے شیطان پرستی کو قوت و طاقت دے رہا ہے، نہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس حق کے دفاع کے لیے میدان عمل میں کھڑا ہو۔ تو لہذا یہ کربلا ایک اہل بیت نے لڑی ہے، اس کربلا کے ساتھ اس امام زمانہ کا لنک اتنا مضبوط ہے کہ آپ دعائے نظبہ کے اندر این طالب بدم المقتول بکربلا، این طالب بظہور الانبیاء و ابناء الانبیاء، جب امام کی یاد میں آپ ندبہ اور فریاد کرتے ہیں تو امام کو جب پکارتے ہیں تو وہاں آپ امام کو کیا کہتے ہیں؟ اے انبیاء اور انبیاء کی اولاد کی مظلومیت کا بدلہ لینے والے تو کہاں ہیں؟ اے طالب بدم المقتول بکربلا، کربلا میں بہائے ہوئے خون کا انتقام لینے والے تو کہاں ہیں؟ یہ گہرا تعلق ہے امام زمانہ کا کربلا کے ساتھ۔ یہ کربلا اس کے لیے تو ایک مدرسہ ہے جو دنیا کے ہر زمانے کے لوگوں کو اس نشر و شاد اور اس پیغام کے لیے ہے کہ یہ آل محمد نے جس دین کی بقا کی جنگ لڑی ہے، یہ جنگ جاری ہے، اور ہر نسل کے لوگوں کے سامنے یہ داستان رکھ کے ان کو یاد دلایا جائے کہ لوگوں تم کہاں کھڑے ہو؟ خدا کے دین کے مد مقابل میں آیا تمہارا تعلق خدا کے دین کے دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہے یا خدا کے دین کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا تم خاموش تماشائی ہو؟ کہیں بھی تمہارا کوئی کردار نہیں ہے، کہیں تمہاری ویلیو نہیں ہے، کہیں تمہارا جو ہے کسی جگہ پہ، اور یہ جو درمیان میں خاموش تماشائی ہے، نیوٹرل قسم کے لوگ نہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں نہ باطل کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ امیر المومنین جنگ جمل ختم ہوئی ہے، حارث بن حوض نام ایک بندہ آیا ہے جنگ جمل کے بعد، اور کہتے ہیں یا علی میں جب گھر سے چلا تھا تو میں بڑے یقین کے ساتھ تھا، اے علی تو حق پہ ہے، اسی عالم میں یا علی میں نے جنگ لڑی ہے، لیکن جب جنگ سے فارغ ہوئے نا یا علی میرے دل میں شک پیدا ہو گئے کہ یہ 20,000 مسلمان آپ نے چند لمحوں کے اندر سب کو قتل کر دیا، بڑے بڑے صحابہ رسول ہیں، ام المومنین ہیں، سارے اہل قبلہ تھے، سارے ہمارے طرح مسلمان قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، علی تو نے چند لمحوں کے اندر 20,000 بندہ مسلمانوں کا قتل کر دیا ہے، میں شک میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں آپ نے پھر اس کے بعد کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ کہا میں عبداللہ بن عمر اور سعد بن ابی وقاص، یہ دو بڑے صحابی رسول ہیں، جس طرح وہ بندے گھر بیٹھ گئے ہیں میں بھی ان کی طرح گھر بیٹھ جاؤں گا۔ امام علی علیہ السلام فرمائے انہما لم ينصر الحق ولم تاخذ العید عن نصرت الباطل، آئے حارث تو جن کو یہاں ان کی سیرت کو اپنے لیے راہ عمل بنا کے تو کہہ رہا ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گا، کہ یہ دو بندے ہیں جو حق کی مدد بھی نہیں کر سکے لیکن باطل کی مدد سے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو حق کے ساتھ نہیں ہے پھر باطل کے ساتھ بھی نہیں ہے، نہیں انہما لم ینصر الحق، ان دونوں بندوں نے حق کی بھی مدد نہیں کی، وَلَمْ تَأْخُذَ عَنْ نُصْرَةِ الْبَاطِلِ، لیکن یہ لوگ باطل کی مدد سے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکے، یہ باطل کے مددگار ہیں اگر حق کے ساتھ نہیں ہے۔
تو یہ نہ سمجھ کہ اگر میں یہاں علی کے ساتھ نہیں ہوں اور نہ مد مقابل والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں خاموش گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤں گا، اللہ فرماتا ہے نہیں، تو باطل کا مددگار ہے۔ جب تو حق سمجھتا ہے، حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تو اسی باطل کے گروہ اور باطل پرستوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تیری خاموش مدد ان کے حق میں جا رہی ہے، اہل حق کے پلڑے میں جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے تاریخ کے اندر کیسے ایسے لوگ رہے ہیں۔ آپ اور میں جس امام زمانہ کے انتظار میں اس کے ظہور کے لیے جو ثقافت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مد مقابل میں امام زمانہ کے نظام کو روکنے کے لیے دنیا میں اور لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی امام زمانہ کا راستہ روکنے کے لیے اس وقت دنیا کی سپر پاور طاقت امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، یہودیت، نصرانیت، یہ سارے لوگ اینڈ آف دا ٹائم ڈاکٹر شاہد مسعود کے مطابق امریکہ کے 7 صدور نے اپنی الیکشن کمپین کے اندر یہ باقاعدہ نعرہ لگایا اور اپنی قوم کو یہ وعدہ دیا کہ اگر امام زمانہ کا ظہور ہو گیا تو میں امریکہ کا صدر ہو کے امام زمانہ کا راستہ روکوں گا۔ امریکہ کے 7 صدر وہ اپنی الیکشن کمپین میں اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی قوم سے ووٹ لینے کے لیے ان کو بار کراتے ہیں کہ اگر امام زمانہ کا ظہور ہو گیا تو ہم امام زمانہ کا راستہ روکیں گے۔ وہ لوگ اتنی تیاریاں کر رہے ہیں اور اتنے مقام پہ اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مد مقابل میں یہودیت، اسرائیل، اگر دنیا کے نقشے کے اندر دیکھا جائے اسرائیل فقط ایک نقطہ ہے، 20 لاکھ سے زیادہ آبادی نہیں ہے۔ وہ بھی دجال کے انتظار میں ہے اور ان کے پاس بھی ایک فلسفہ تاریخ ہے، جس طرح تیرے پاس فلسفہ تاریخ ہے، ان کے پاس آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصر کی ایک بچی ہوئی دیوار، ٹیمپل سلیمانیہ کی، اسرائیل کے اندر ایک دیوار ابھی تک موجود ہے۔ یہ ٹیمپل سلیمانیہ اسلام کے ظہور سے پہلے بخت نصر ایک بابل کا بادشاہ تھا، اس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، یہودیوں کو اس وقت اس نے اپنا غلام بنایا تھا اور غلام بنا کے وہاں اس بخت نصر نے ٹیمپل سلیمانیہ کو گرا دیا تھا۔ اور یہودیوں کے اعتقاد کے مطابق جس دن ہم دوبارہ اس ٹیمپل سلیمانیہ کو تعمیر کر لیا اور اس کی ہم نے اپنی بنیاد مضبوط کر لی، اس دن دجال کا ظہور ہو جائے گا اور پوری دجال کی حکومت ہم دنیا کے اندر قائم کر لیں گے۔ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ اس دیوار کو آج بھی وہ دیوار گریہ کہتے ہیں۔ آپ کربلا میں اتنے نہیں روتے ہوں گے جتنے یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں اور اس دیوار کے ساتھ آ کے عہد کرتے ہیں کہ ہم جب تک یہودی زندہ ہیں، جب تک تجھے دوبارہ تعمیر نہیں کر لیں گے، ہم اس وقت چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ بالکل گوگل سرچ کریں، دیوار گریہ، جدار البقاع، اسرائیل کے اندر آج تک وہ دیوار موجود ہے۔ اس دیوار کے اندر دنیا کے سارے یہودی کھڑے ہو کر اس کے سامنے آ کے اس دیوار کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تجھے دوبارہ تعمیر کریں گے، ہم تمہاری حکومت کو دوبارہ پلٹائیں گے، یہ دجال مسیح جب آئے گا ہم اس کی مدد کریں گے۔ اور اس جنگ کے لیے وہ اتنی حد تک تیاری کر چکے ہیں، ہماری روایات کے اندر بھی ہے، اہل سنت کی روایات کے اندر بھی ہے، اور باقاعدہ یہودیوں کی اپنی روایات کے اندر بھی ہے کہ امام زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے اندر جب ان یہودیوں کے خلاف آخری جنگ لڑیں گے، اس آخری جنگ میں ان کی صورتحال یہ ہوگی، اگر کوئی یہودی پتھر کے نیچے ہوگا، کسی دیوار کے پیچھے کھڑا ہوگا، کسی جگہ پہ کھڑا ہوگا، وہ درخت بولے گا، وہ دیوار بولے گی، وہ پتھر بولے گا کہ آؤ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہوا، اسے قتل کر دو۔ لیکن ایک درخت ہے وہ نہیں بولے گا، جس کا نام ہے غرقد، اور حیفا کے صحرا میں
اسرائیل کے اندر یہودیوں نے اس پورے صحرا کو اس غرقت کی دراز سے بھر دیا ہے۔ وہ اپنی تحفظ اور بقا کی امام زمانہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے انہیں امید ملی ہے کہ کل ہمارا جو درخت دفاع کرے گا، اس درخت کے اندر ہم چھپے گی اس جھاڑی کے اندر، تو وہ جھاڑی ہمارا دفاع کرے گی۔ اس جھاڑی کو بھی انہوں نے حیفا کے صحرا کے اندر کاشت کر دیا ہے اور پورا صحرا حیفا کا بھر دیا ہے۔ آپ امام زمانہ کے انتظار میں آپ نے کیا کیا ہے؟ الاجل کے علاوہ، اس کے علاوہ آپ کے دامن میں کچھ ہے کہ آپ دنیا کو کہہ سکیں کہ ہاں شیعہ معاشرہ، شیعہ تہذیب، شیعہ ثقافت اس مقام پہ کھڑی ہے کہ یہ امام زمانے کا دفاع کر سکے گی، امام زمانے کے لیے تلوار اٹھا سکے گی؟ یعنی ہمارا تعلق امام کے ساتھ اتنا کمزور ہے کہ اصلاً ہم یاد ہی اس کو بہت کم کرتے ہیں۔ جائے کہ اس کے ساتھ کوئی اور تعلق ہمارا وسیع، اس کے ساتھ اس کا حق ولایت۔ اور امام زمانہ نے یہ باقاعدہ خود جو ہے شیخ مفید کے نام احتجاج درس کے اندر خط ہے امام کا، امام کیوں نہیں آ رہے؟ امام نے باقاعدہ شیخ مفید کو لکھا ہے، خط ہے، لو ان اللہ وفق اشیاءنا، کہ اگر خدا ہمارے شیعوں کو یہ توفیق دے دے کہ یہ لوگ الوفا بالعہد علی اجتماع القلوب، ان کے دل جس ولایت کا عہد انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے اوپر اگر ان کے دل جمع ہو جائیں، لما تأخر اليمن بلقائنا، پھر ہماری ملاقات کی سعادت میں کوئی دیر نہیں ہوگی، وتعجلت السعادت لمشاہدتنا، اور میرے دیدار اور ظہور کی سعادت جلدی ہوگی۔ میں نہیں آ رہا، لیٹ ہو گیا ہوں، نہیں آ رہا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے شیعوں نے ہمارے ساتھ جو ولایت کا عہد کیا ہے اس عہد کو نبھانے کے لیے ان کے دل آمادہ نہیں ہیں، کہ یہ لوگ اس عہد کو نبھانے کے لیے آمادہ ہو جائیں، ان کے دل اس عہد کو نبھانے کے لیے جمع ہو جائے ایک جگہ کے اوپر، کہ نہیں، ان کے دل منتشر ہیں، ان کے دلوں کے اندر ولایت کا عہد انہوں نے کیا ہے، لیکن اس عہد ولایت کو نبھانے کے لیے ان کے دل آمادہ نہیں ہے، لہذا میں تاخیر کر رہا ہوں۔ میرے نہ آنے کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا ہوا عہد ولایت نبھانے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں۔ جب تیار نہیں ہیں تو خداوند متعال نے یہ انقلاب اور ظہور قائم کرنا ہے، تو خدا نے کوئی اپنی قدرت کاملہ اور اپنی طاقت کے اعتبار سے نہیں، اس معاشرے کے لوگوں نے اس حق کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا ہے، عدل کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جب معاشرے کے لوگ خود نہیں کھڑے ہوں گے، اگر خدا نہیں کرنا ہوتا تو خدا اس کو اٹھاتا کیوں؟ اسی وقت خدا اپنی مدد کر دیتا۔ خدا کے لشکروں کی طاقت میں کوئی کمی ہے، کیوں نہیں کیا؟ نہ، انسانیت کی ذمہ داری قرار دی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا کی سنت ہے، خدا کسی قوم کی اس وقت تک حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ ظلم کے راستے پہ چلے گی، خدا ظلم کے راستے پہ رکھے گا۔ جہالت کے راستے پہ چلے گی، خدا جہالت کے راستے پہ رکھے گا۔ عدل کے راستے پہ چلے گی، خدا عدل کے راستے پہ رکھے گا۔ کہا میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کی حالت کو تبدیل نہیں کروں گا، یہ لوگ خود اپنے ارادے، اپنی قوت اور اپنے عزم کی بنیاد پہ جو راستہ چنیں گے، میں خدا بھی ان کو اسی راستے کا صلہ دوں گا، وہی انجام اور وہی ان کا رزلٹ ہوگا۔ یہ کائنات کا نظام میں نے اسباب کے تحت رکھا ہے، اسباب ہے، سنتیں ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اگر یہ معاشرہ کل علی جیسے حاکم ہونے کے باوجود جہالت کا راستہ چنتا ہے، بنی بنائی حکومت امام کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے۔ تو جب یہ قوم جہالت کے راستے پہ چلتی رہے گی، ان حالات کے اندر مبتلا رہے گی جن حالات کے اندر ایڈی اور اولاد علی گھر بیٹھ گئے، کیا پھر انہی حالات کے اندر خدا اپنا نمائندہ بھیج کے کرے گا؟ نہ، امیر المومنین کی زندگی کے نہج البلاغہ کے اندر آخری زمانے کا خطاب ہے، جب مولا کو پے در پے خبریں ملی کہ
کہ بسر ابن ارطاد یہ شام کا ایک بہت بڑا بدماش مولا کے شہروں کے اندر لوگوں کے مال لوٹتا ہے، چوریاں کرتا ہے، قتل و غارت مچا کے رکھی ہوئی ہے۔ جب یمن کے اندر اس نے قتل و غارت مچائی، مولا نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے اس کے دفاع کے لیے آمادہ کیا، تو وہاں امیر المومنین نے کہا واللہ انی اظن ان ہؤلاء القوم سیضعلون منکم، علی کہتے ہیں قسم خدا کی مجھے یقین ہے ان قریب یہی امیر شام اور اس کا گروہ تمہارا حاکم بن جائے گا، تم سے حکومت لے لے گا۔ یہ علی کوئی غیب کی خبر نہیں دے رہے تھے، بلکہ مولا نے آگے پھر اسباب بتائے، 4 اسباب ہیں جس کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں یہ حکومت تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ پہلا سبب لطاعتہم امام الباطل ومعصیتکم امام الحق کا پہلا سبب یہ ہے کہ یہ گروہ اپنے امام باطل کا فرما بردار ہے۔ وہ جانتے ہیں ہمارے امام باطل ہیں، لیکن امام باطل کے وہ پیروکار ہیں، فرما بردار ہیں، اور تم امام اپنے حق کے نافرمان ہو، اس کی بات نہیں مانتے ہو کہ اپنے امام حق کی نافرمانی اور وہ امام باطل کی فرما برداری کرتے ہیں، لہذا وہ غالب ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ پہلا سبب۔ دوسرا مولا فرماتے ہیں بِاتِّحَادِهِمْ عَلَى الْبَاطِلِ وَانْتِشَارِكُمْ عَلَى الْحَقِّ، دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ باطل پہ متحد ہیں، باطل پہ ان کے درمیان اتحاد ہے، تم حق پہ ہونے کے باوجود منتشر ہو، لہٰذا جو حق پہ منتشر ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تیسرا سبب مولا فرماتے ہیں بِفْصَلَاهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ، کہ ان کے شہروں کے اندر امن ہے، کرپشن نہیں ہے، تمہارے شہروں کے اندر امن نہیں ہے، کرپشن ہے۔ بِعَدَاهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ، کہا وہ اپنے امین اس طرح ہے کہ اپنے حق جس کا حق ہے اس صاحب حق میں خیانت نہیں کرتے، اس صاحب حق کو حق ادا کرتے ہیں، اور تم خیانت کار و خیانت کرتے ہو، لہذا خیانت کرنے والے لوگ اپنے امام کے نافرمان، حق پہ منتشر اور کرپشن کرنے والے لوگوں کا کوئی انجام نہیں ہوتا، وہ چاہے باطل پہ ہیں، اپنے امام کے فرما بردار ہیں، کرپٹ نہیں ہے، ان کے شہروں کے اندر امن ہے، وہ خیانت کار نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں لو اتمنت عہدا علی قعوب لخشیت ان یذهب بعناقۃ، اے کوفہ والو تمہاری امانت داری کی حالت یہ ہے کہ اگر میں کسی بندے کو رات کے بعد ایک پیالہ دے دوں کہ یہ امانت ہے اپنے پاس رکھنا، مجھے خوف رہتا ہے یہ بندہ صبح سویرے پیالہ لائے گا، اس پیالے کا کڑا ٹوٹا ہوا ہوگا، یہ پیالہ بھی صحیح سالم واپس نہیں لائے گا۔ تو تمہاری خیانت، تمہارا حق پہ منتشر ہونا، تمہارا اپنے امام کا نافرمان ہونا، تمہارا کرپٹ ہونا، یہ چیزیں تمہیں لڑ ڈوبے گی۔ اور وہی حال ہوا کہ بنی بنائی حکومت امام حسن کے ہاتھوں سے چلی گئی، اور جب یہ 4 صورتوں کے اندر بنی بنائی حکومت جا سکتی ہے تو ان 4 حالتوں کے ہوتے ہوئے کوئی نئی حکومت قائم ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کہ تیرے اللہ جل کے نعرے کہاں جائیں گے؟ یعنی ہم اس راستے پہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، اس راستے سے اتنے دور کھڑے ہیں کہ جہاں کچھ ہمیں امید ملے کہ ہاں ہم یہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے راہ ہموار کر کے اس کے ناصر و مددگار بننے کی صلاحیت رکھیں، اس راستے پہ نہیں آئے، اس مقام پہ نہیں آئے۔ 1400 سال سے آپ نے امام حسین کے غم میں آنسو بہائے ہیں، لیکن یہی امام جعفر صادق دعائے ندبت کے اندر شیعوں کو کہتا ہے شیعوں تم آج تک ہماری کسی ایک مصیبت پہ رو ہی نہیں سکے ہو۔ عزیز علیہ ان تحیط بک دنیا البلوى
ولا ینالک منی زجیج ولا شکوہ. تو اے رتبہ اٹھا کے جا کے یہ جملہ اس کا ترجمہ پڑھنا. عزیز علیہ، اے میرے مولا میری مصیبت یہ ہے، میری سب سے بڑی مصیبت جس کے اندر میں گرفتار ہوں وہ یہ ہے ان تحیط بک دنیا البلوہ، تو ان مصیبتوں اور رنجوں اور غموں میں مبتلا ہے جن رنجوں اور غموں میں اے مولا میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. ولا ینالک منی زجیج ولا شکوہ، اے مولا جن دکھوں میں تو مبتلا ہے ان دکھوں میں میری طرف سے نہ کوئی آہ نکلتی ہے نہ کوئی شکوہ بلند ہوتا ہے. وہ تیرے غم ہے، تیرے دکھ ہے، تیرے غموں اور دکھوں میں تیرے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. کون سا دکھ ہے؟ تو دین خدا کی مظلومیت ہے. خدا کی نافرمانی پہ اس انسان کا اس وقت سرکش طغیان اختیار کرنا ہے. دین کے نام پہ فسق و فجور آج معاشرے کے اندر سر اٹھا کے چل رہا ہے. تیری کربلا، تیری عزاداری، یہ ساری تیری محفلیں اس فسق و فجور کو روکنے کی صلاحیت تو دور کی بات ہے. آج تک آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکے اس منبر سے ہم نے حسین کی رضا تلاش کرنی ہے یا اپنی رضا منوانی ہے. فیصلہ نہیں کر سکے کہ کوئی فیصلہ کر سکے کہ یہ مظلوم کربلا کا جو منبر تھا جس کو دکھوں اور غموں کو رونے کے لیے میں یہاں جمع ہوا ہوں، یہاں پہ بھی اس کی رضا چلے گی یا میری رضا چلے گی؟ میں نے کہا نہیں حسین تیری رضا نہیں چلے گی. یہاں وہ آئے گا جس کو میں پسند کروں گا، جس کو میں نے واہ واہ کرنا ہے، اس کو میں نے کچھ دینا ہے، میں نے اس کو دعوت دینی ہے. جو میری ڈیمانڈ پوری کرے گا وہ ہے جس کے بات پہ تیرا کام ہو یا نہ ہو، تیرے دین کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، نہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. تیری عزاداری فسق و فجور کے مد مقابل راہ بنتی ہے، حائل ہوتی ہے. تیری عزاداری، تیرا ذکر اس فسق و فجور کا خاتمہ کرے نہ کرے، نہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں نے جو 1400 سال سے جو الف بے پڑھی ہے حسین کے نام پہ، اس الف بے کے اوپر کھڑا ہونا ہے. میں نے آگے نہیں جانا. یعنی فلسفہ تاریخ کربلا کا آپ کے پاس بھی ہے، مد مقابل میں یہودیت کے پاس بھی ایک تاریخ ہے. وہ تو اپنی تاریخ سے سبق سیکھ کے دیوار گریہ کے سامنے کھڑے ہو کے دجال کی حکومت کے انتظار میں اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے میدان میں حاضر ہے. آپ اپنی کربلا میں روز عاشور کبھی کسی جگہ پہ مومنوں نے یہ بلبلہ اور جذبہ روز عاشور اختیار کیا ہو کہ اے حسین کے وارث، ہماری اولاد ہے، ہمارے مال، ہماری جان، ہمارا سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے، آپ کو ہم تیری مدد کی تیار ہیں. آج ہم اس حسین کے غم میں